امراض روحانی امام غزالی کی نظر میں۔ امام غزالی ایک عظیم مسلمان مفکر تھے۔ ان کی سوچ، ان کا عمل، غرض کی پوری ذات ایک سچے مسلمان کا عملی نمونہ تھی۔ ان کی سوچ کے دھارے قرآن اور سنت رسول سے نکلتے ہیں۔ امام غزالی 450 ہجری یعنی 1085 عیسوی میں توسی کے شہر طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ امام الحرمین سے نیشاپور میں فقہ، حدیث، علم الکلام، فلسفہ اور الہیات کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں امام الحرمین کے نائب کی حیثیت سے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ ناظم الملک نے حسن بن علی نے مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت تجویز کی۔ تقریباً 4.5 برس درس و تدریس میں مشغول رہے اور اس دوران دل میں تلاش حقیقت کی خلش ابھری۔ حالت میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ ابن جوزی نے اس حالت کو یوں بیان کیا: پڑھنا پڑھانا غزالی نے چھوڑ دیا۔ صدارت درس کے جس منصب پر فائز تھے اس سے دستکش ہو گئے، موٹا لباس پہننے لگے، روزوں کے پابند ہو گئے اور کتابت کی مزدوری سے جو مل جاتا اس پر قناعت کرتے، اس کے سوا اپنے خورد و نوش کے لیے دوسروں سے کچھ نہ لیتے۔ اکثر مغربی مفکرین نے غربت سے عمارت کی طرف سفر کیا۔ امام غزالی حقیقت کی تلاش میں عمارت سے غربت کی طرف چلے۔ نومبر 1095 میں بغداد سے نکلے اور شام کا رخ کیا۔ بیت المقدس گئے، مقام خلیل پر حاضر ہو کر 3 باتوں کا عہد کیا۔ نمبر 1، کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔ نمبر 2، کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔ نمبر 3، کسی سے مناظرہ مباحثہ نہیں کروں گا۔ اس عہد و پیمان کے بعد جب وہ اپنے دل کی تپش دور کرنے اور حق کی تلاش کے لیے غزالی نے خود اپنے آپ سے کیا، ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے، مراقبہ اور ریاضت کے ذریعے تزکیہ نفس میں مشغول رہے، شب و روز جذب و محویت اور سلوک میں گزرے، لیکن دنیا سے بالکل لا تعلقی اختیار نہ کی۔ حج اور زیارت کی نیت سے مکہ مدینہ گئے اور پھر طاہران واپس پہنچے۔ تلاش حق اس سفر میں غزالی نے صرف صحرا نوردی نہیں کی، تیاق اور گیان کو آپس میں نہیں ملایا، بلکہ علم و ادب، فلسفہ اور حیاتیات کا ایک پیش بہا خزانہ احیاء علوم دین مکمل کی اور دنیا پر ایسا احسان کر گئے جو رہتی دنیا تک اتارا نہ جا سکے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عظیم کام کے لیے وہ تنہائی کی دولت سے مالا مال ہوئے اور خلق خدا کو اس سے مستفیض کرنے کے لیے واپس اپنے شہر آئے، خلوت کی جگہ جلوت اختیار کی، نیشاپور میں درس کو زینت دی، اپنے گھر کے پاس ایک آزاد ادارہ اور خانقاہ کی بنیاد رکھی اور 18 دسمبر 1111 عیسوی کو دنیا کا یہ عظیم انسان، ماہر علم و ادب، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے غزالی کے فلسفے کا مطالعہ کیا تو یہ احساس ہوا کہ غزالی نے جس گہرائی اور گہرائی سے انسانی کردار کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا، بہت کم ماہر نفسیات نے کیا ہوگا۔ غزالی نے انسان کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک پہنچنے کے تمام مدارج کو بیان کیا، شخصیت کی صحیح نشو و نما کے اصول بتائے، جس کی ایک جہت
موجودہ دور کے نفسیات دان پیگاٹ کے یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ غزالی نے نہ صرف حیاتیات نفسیات پر بحث کی بلکہ غیر معمولی نفسیات کے اہم پہلو ذہنی بیماریوں پر سیر حاصل بحث کی۔ اکثر مغربی مفکرین یورپ کے تاریک دور کا ذکر کرتے ہیں، تعصب کی ایک ایسی اینک لگا لیتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کا سنہری دور بالکل نظر نہیں آتا۔ نفسیات کے کسی کتاب میں مسلمانوں کے علم النفس میں کارناموں کا ذکر ذرا سا بھی ذکر نہیں آتا۔ پہلی قسط جاری ہے۔ آواز مسیح احمد کی۔